السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 25 سے آیت نمبر 31 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مسنون فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ اور بے شک تمہارا رب ہی تمہیں اٹھائے گا، بے شک وہی علم والا حکمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سب لوگوں پر موت طاری فرمائے گا، پھر اولین و آخرین سب لوگوں کو قیامت میں اسی حال پر اٹھائے گا جس پر وہ مرے ہوں گے۔ حدیث پاک میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بندہ اسی حال پر اٹھایا جائے گا جس پر اسے موت آئی ہوگی۔ آیت نمبر 26 میں ارشاد ہے، اور بے شک ہم نے انسان کو خشک بجتی ہوئی مٹی سے بنایا جو ایسے سیاہ گارے کی تھی جس سے بو آتی تھی۔ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کی کیفیت کا ذکر قرآن پاک کی متعدد آیات میں مختلف سے انداز کیا گیا ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو زمین سے ایک مشت خاک لی، پھر اس مٹی کو پانی سے تر کیا یہاں تک کہ وہ سیاہ گارا ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہوئی۔ پھر اس سیاہ رنگ اور بو والی مٹی سے انسان کی صورت بنائی۔ جب وہ سوکھ کر خشک ہو گئی تو جس وقت ہوا اس میں سے گزرتی تو وہ بجتی اور اس میں آواز پیدا ہوتی۔ جب سورج کی تپش سے وہ پختہ ہو گئی تو اس میں روح پھونکی اور وہ انسان بن گیا۔ آیت نمبر 27 میں ارشاد ہے، اور ہم نے اس سے پہلے جن کو بغیر دھوئیں والی آگ سے پیدا کیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں الجان سے ابلیس مراد ہے۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا کیا گیا۔ جب ابلیس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو ابلیس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کو ملنے والے مقام و مرتبے کی بنا پر ان سے حسد کیا اور کہا، میں آگ سے بنا ہوا
میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے. یاد رہے کہ الجان سے متعلق مفسرین کے اور بھی اقوال ہیں. بغیر دھوئیں والی آگ سے، یعنی ابلیس کو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے اس آگ سے پیدا کیا جس میں دھواں نہیں ہوتا. آیت نمبر 28 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک آدمی کو بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کرنے والا ہوں جو مٹی بدبودار سیاہ گارے کی ہے. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور ان آیات سے اللہ تعالیٰ ان کی پیدائش کا واقعہ بیان فرما رہا ہے. یاد رہے کہ ان آیات میں مذکور واقعہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں گزر چکا ہے. اس کے علاوہ اور صورتوں میں بھی اس واقعے کا بیان موجود ہے. آیت نمبر 29 میں ارشاد ہے، تو جب میں اسے ٹھیک کر لوں اور میں اپنی طرف کی خاص معزز روح اس میں پھونک دوں تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی روح کو اپنی طرف ان کی عزت و تکریم کے طور پر منسوب فرمایا. جیسے کہا جاتا ہے بیت اللہ، ناقۃ اللہ، عبداللہ. روح سے متعلق کلام سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 میں گزر چکا ہے. تو اس کے لیے سجدے میں گر جانا. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کریں. یہ سجدہ تعظیمی تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا. یاد رہے کہ یہ آیت اور اس سے اگلی آیت اس امت کے لوگوں کے لیے سجدہ تعظیمی کے جواز کی دلیل نہیں بن سکتی. چنانچہ جو لوگ سجدہ تعظیمی کو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت کا حکم بتا کر اس کا جائز ہونا ثابت کرتے ہیں، ان کا رد کرتے ہوئے حضرت احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سرے سے اس کا آدم یا یوسف یا کسی نبی علیہ السلام کی شریعت ہونے ہی کا ثبوت دے، اور ہرگز نہ دے سکے گا. آدم علیہ السلام کی آفرینش سے پہلے رب عزوجل نے یہ حکم ملائکہ کو دیا تھا. جب میں اسے ٹھیک کر لوں، ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونک دوں، اس وقت تم اس کے لیے سجدے میں گرنا. تو اس وقت نہ کوئی نبی تشریف لایا تھا، نہ کوئی شریعت اتری. ملائکہ و بشر کے احکام جدا ہیں. جو حکم فرشتوں کو دیا گیا وہ شریعت میں قبلنا نہیں. قصہ یوسف علیہ السلام سے اتنا ثابت کہ شریعت یعقوب علیہ السلام میں سجدہ تحیت کی ممانعت نہ تھی کہ انبیاء علیہ السلام فعل ممنوع نہیں کرتے. ممانعت نہ ہونا دونوں طرح ہوتا ہے، یا تو ان کی شریعت میں اس کے جواز کا حکم ہو، یہ اباحت شرعیہ ہوگی کہ حکم شرعی سے ہے، یا ان کی شریعت میں اس کا کچھ ذکر نہ آیا ہو. تو جو فعل جب تک شرع منع نہ فرمائے مباح ہے، یہ اباحت اصلیہ ہوگی کہ حکم شرعی نہیں بلکہ عدم حکم ہے. اور جب دونوں صورتیں محتمل تو ہرگز ثابت نہیں کہ شریعت یعقوبیہ میں اس کی نسبت کوئی حکم تھا. تو شریعت میں قبل نہ ہونا کب ثابت ہوا؟ بحمداللہ شبہ کا اصل معنی ہی ساخت ہے. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں کا یہ سجدہ آدم علیہ السلام کی شریعت کا حکم نہ تھا، کیونکہ ابھی آدم علیہ السلام کی شریعت آئی ہی نہ تھی. نیز احکام شرعی انسانوں کے لیے ہوتے ہیں، نہ کہ فرشتوں کے لیے. نیز صرف ایک بار ہی فرشتوں نے یہ سجدہ کیا، ہر دفعہ سجدہ نہ ہوا. لہذا اس آیت سے سجدہ تعظیمی کے جواز پر دلیل پکڑنا جائز نہیں. سجدہ تعظیمی کی حرمت سے متعلق تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لیے احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا فتوی رضویہ کی 22ویں جلد میں موجود تحقیقی رسالہ
تحقیقی رسالے کا مطالعہ فرمائیں۔ آیت نمبر 30 اور 31 میں ارشاد ہے، تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب سجدے میں گر گئے سوائے ابلیس کے، اس نے سجدے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا۔ یعنی جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان میں روح ڈال دی تو جتنے فرشتے تھے سب کے سب ایک ساتھ سجدے میں گر گئے۔ فرشتوں کے اس سجدے سے متعلق بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے تھا اور حضرت آدم علیہ السلام کے اعزاز کے لیے منہ ان کی طرف تھا، جیسے کعبے کو منہ کرنے میں ہے کہ سجدہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جاتا ہے اور منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے۔ اور بعض علماء نے فرمایا کہ یہ سجدہ تعظیم و تکریم کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کو ہی تھا۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے متعلق بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ سجدہ در حقیقت اس نور کی تعظیم کے لیے تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کی مبارک پیشانی میں چمک رہا تھا، اور وہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا۔ آگے آیت میں ارشاد ہے، سوائے ابلیس کے، یعنی جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو فرشتے سجدے میں گر گئے، لیکن ابلیس نے ان سجدے کرنے والے فرشتوں کے ساتھ ہونے سے انکار کر دیا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔